روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں روم کے بادشاہ نے، قیصر روم نے اپنا ایک قاصد مدینے کو بھیجا تھا کہ جاؤ اسلامی حکومت کے سربراہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں، اور یہ میرا پیغام ان کو دے دے۔ کوئی خط دیا تھا اپنے قاصد کو، اور قاصد تو بڑا معزز ہوتا ہے، جو حکومت کا قاصد ہوتا ہے وہ بڑا عزت دار قاصد وہاں سے چلا اور مدینہ طیبہ پہنچا۔ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد راستے میں ایک آدمی سے مل کر پوچھا کہ میں امیر المؤمنین سے ملنے کے لیے آیا ہوں، امیر المؤمنین کا محل کہاں ہے؟ وہ مسلمان ہنس پڑا، اس نے کہا امیر المؤمنین کا محل؟ یہاں محل وحل کچھ نہیں، امیر المؤمنین کا جھونپڑا ادھر ہے، چلے جاؤ۔ وہ آنے والا قاصد یہ جواب سن کر اس آدمی کو پاگل سمجھ گیا۔ اس نے سوچا یہ کوئی پاگل واگل ہوگا، بے وقوف ہوگا، اسے امیر المؤمنین کا مطلب نہیں معلوم ہوگا اور محل کا مفہوم نہیں سمجھا ہوگا۔ اس نے ایک اور آدمی سے ملاقات کی اور پھر اس سے بھی پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے امیر المؤمنین کا کوئی محل موجود نہیں ہے، وہ بڑے سادے سیدھے آدمی ہیں، وہ دیکھو فلاں جگہ پر مکان ہے، میں تم کو ملاقات کرانے لے کے چلتا ہوں۔ اب وہاں لے کے گیا اور دروازے پہ کھڑا دیا۔ ان کا دروازہ معمولی سا اور اس کے اوپر ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ دستک دیا اور پوچھا کہ امیر المؤمنین سے ملنے آیا ہوں۔ گھر سے جواب ملتا ہے کہ امیر المؤمنین اس وقت گھر میں موجود نہیں ہے اور آپ جنگل میں آرام کرنے کے لیے گئے، یعنی کھیتوں کے پاس۔ وہاں سے وہ آدمی لے کر ان کو پہنچا دیا امیر المؤمنین کے پاس، جہاں حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرماتے، اور آرام کرنے کا انداز بھی بڑا نرالا تھا، بڑا عجیب تھا۔ نہ کوئی سیکیورٹی وہاں موجود، نہ کوئی ساتھی وہاں موجود، اور آپ آرام کر رہے ہیں جنگل میں، اور اینٹ اپنے سرہانے رکھے ہوئے سو گئے۔ یہ بیچارہ گیا اور کھڑا ہو گیا، اور ان کی اس حالت کو دیکھ کر جلالت اور عظمت کے تصور سے اس کے بدن کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ امیر المومنین ہیں جن کا نام قیصر کے دربار میں لیا جاتا ہے تو بڑی عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے، قیصر کے دربار میں ان کا نام آتا ہے تو سناٹا طاری ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر یہ حال ہے امیر المومنین کا۔ خیر بیچارے پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد آنکھ اچانک کھلی امیر المومنین کی تو سامنے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے، کانپ رہا ہے۔ اس کو اپنے قریب بلایا، بٹھایا، تھپکی دی، پھر پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اب اس کے بعد جو کچھ کی بات ہونی تھی وہ ہو گئی۔ میں بتا رہا ہوں، مال سے، دولت سے، عہدوں سے، منصبوں سے عزت نہیں ملی تھی امیر المومنین کو، یہ عزت ملی ان حضرات کو تو ایمان سے ملی تھی، اعمال سے ملی تھی، اللہ سے تعلق کی بنیاد پر ملی تھی، ورنہ مال و دولت تو اس سے زیادہ دوسروں کے پاس موجود تھی۔ لیکن قیصر و کسریٰ کے دربار میں امیر المؤمنین کا نام آتا ہے تو وہاں کے لوگوں پر سناٹا طاری ہو جاتا ہے، لوگوں پر ان کا نام لیتے ہی کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اسی اللہ کی دین کی وجہ سے ہے جس کے بارے میں یہاں کہا گیا، جو آدمی عزت چاہتا ہو فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، اللہ ہی کے پاس ساری عزتیں ہیں، آؤ اس کے پاس۔ یہ لوگ چلے گئے تھے عزت دار کے پاس، اللہ نے وہ عزت دی کہ دنیا میں کوئی آدمی اتنی بڑی عزت والا نہیں۔